صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی موجود تھے. اچانک حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ پاک کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی محبت فرمایا کرتے. ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جب مولا علی کلام فرماتے تو آپ کی آواز مبارک میں شیر کی سی گرج ہوتی، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے. بعض حاضرین نے سیدنا امیر معاویہ سے پوچھا آپ افضل نہیں حضرت سیدنا علی؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش یعنی راستے بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں. آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کیا. خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین تھے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے نا، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابت وحی بھی شامل ہے اور یوں یہ محسن امت بھی ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا، جس بیماری میں آپ کو وفات پیش آئی اس میں فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں قمیض نہ پہناؤں؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک جسم سے قمیض مبارک اتار کر مجھے پہنا دی. میں نے وہ سنبھال کر رکھ لی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ناخن تراشے یعنی مبارک انگلیوں سے جدا فرمائے تو میں نے وہ ناخن مبارک ایک شیشی میں رکھ لیے. اب وصیت کرنے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی برکت والی قمیص کو میرے جسم کے ساتھ ملا دینا اور ان مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا. ممکن اللہ پاک ان تبرکات کے سبب مجھ پر رحم فرمائے. دوسری روایت میں ارشاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کوہ صفا پر تھا. عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی مختلف جگہوں سے میں نے بال شریف تراش کر جدا کر کے لے لیے. جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میرے منہ اور ناک میں بھر دینا. کیا عشق تھا، سبحان اللہ. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. معجم الکبیر حدیث نمبر 1066. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے اللہ پاک
معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ معجم اوسط حدیث نمبر 1838، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اللہم اہدیہ بالہدا وجنبہ الردى واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ السنت للخلال میں ہے: معاویۃ بن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا، یعنی میری امت میں معاویہ بن ابو سفیان سب سے بردبار، یعنی صبر و برداشت والے اور سخی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ابن عساکر کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا: اللہ پاک بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔